اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کشف المجوب کے لیکچرز جاری ہیں اور آج ہم 5واں باب جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 5ویں باب کا یہ پہلا پارٹ ہے، فقر و صفا۔ اس باب کا نام ہے فقر و صفا۔ اہل تصوف میں فقر و صفا کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ فقر صفا سے زیادہ مستحکم ہے اور بعض اس بات پر مصر ہیں کہ صفا فقر سے زیادہ معتبر۔ فقر کو افضل سمجھنے والے کہتے ہیں کہ فقر فنائے کلی ہے، جس میں ہر چیز کالعدم ہو جاتی ہے۔ صفا مقامات فقر میں ایک مقام ہے، اور جب فنائے کلی حاصل ہو تو ہر مقام ختم ہو جاتا ہے۔ غایت اس کلام کی وہی ہے جو فقر و غنا کے باب میں بے تفصیل بیان ہو چکی ہے۔ جو لوگ صفا کو فقر پر فوقیت دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فقر کا وجود ہے اور اسے نام دیا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس صفا ہر چیز سے معرا یعنی مبرہ ہونے کو کہتے ہیں، اور صفا عین فنا ہے اور فقر عین غنا، اور لہذا فقر ایک مقام کی حیثیت رکھتا ہے اور صفا کمال کا نام ہے۔ اس زمانے میں یہ معاملہ شد و مد سے زیر بحث ہے اور ہر جماعت دور افتادہ استعارات اور نازک نکات نکالنے میں مصروف ہے۔ فقر و صفا کی تقدیم و تفصیل میں شدید اختلاف ہے۔ اتفاق رائے نہ فقر کے حق میں ہے نہ صفا کے حق میں۔ بحث کرنے والے الفاظ میں الجھ کر حقیقت سے دور جا پڑے ہیں اور صداقت کو خارج از بحث کر جاتے ہیں۔ خواہش پوری نہ ہونے کو مکمل نفی اور اثبات مراد کو اثبات عین تصور کرتے ہیں۔ پس موجود و مقصود، منفی و مثبت محض اپنی خواہش اور اپنے دل کی بات پر اڑے رہنے کے نشانات بن کر رہ گئے ہیں، اور راہ سلوک اس جملہ افسانہ ترازی سے پاک ہے۔ اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم اس مقام پر متمکن ہوتے ہیں جہاں کوئی مقام نہیں ہوتا۔ تمام درجات و منازل مفقود ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کا یارہ نہیں رہتا، نہ مشرب باقی ہوتا ہے، نہ ذوق، نہ سکوت، نہ غلبہ، نہ ہوش، نہ بے ہوشی۔ بحث کرنے والے ہر اس چیز کے لیے نام تلاش کرتے ہیں جس کی ماہیت ان کی سمجھ سے باہر ہو اور جس کی تعریف نہ ہو سکتی ہو۔ وہ اپنی اپنی سمجھ کے مطابق کوئی شاندار سا نام چن لیتے ہیں۔ دماغی طور پر ترجیح کا سوال پیدا نہیں ہوتا، مگر جب خیالات کا نام دے دیا جائے تو ایک نام کو دوسرے نام پر ترجیح دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں کو لفظ فقر زیادہ موزوں اور قابل قدر نظر آیا کیونکہ اس میں ترک و عجز کا پہلو ہے۔ کچھ اور لوگوں کو لفظ صفا کو کچھ اور لوگوں نے لفظ صفا کو ترجیح دی کیونکہ اس میں ترک مقدر میلی خراب چیز کو چھوڑنے اور انقطاع متاع دنیا کے معنی مضمر ہے۔ ان دو الفاظ کو منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک ناقابل اظہار تصور کی نشاندہی کر سکیں اور باہم گفت و شنید کرتے وقت اپنا مفہوم پوری طرح بیان کر سکیں۔ اہل طریقت میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لفظ صفا۔ اس کے برعکس اہل عبارت کے لیے جو اصل حقیقت سے بے خبر ہیں، تمام مسئلہ لفظ آرائیوں کے سوا کچھ نہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ جو صوفی ان دا ریئل اینڈ ٹرو سینس آف دا ورڈ ہوتے ہیں وہ الفاظ پر نہیں جاتے بلکہ کیفیات میں سے گزرتے ہیں۔ کیفیات کے
نام جیسے ابھی حضرت صاحب نے فرمایا، کیفیات کو جو عبارت نگاری کے شوقین لوگ ہیں وہ مختلف جو کیفیات ہیں ان کو نام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو اپنے نظریے کے مطابق سچ ثابت کرنے کے لیے پھر بحث جو ہے نا وہ حقیقت پر مشتمل نہیں رہتی، بلکہ وہ فروعات اور جو لمبی بحثیں ہیں ان میں نکل کر وہ اصل جو بات ہوتی ہے، اصل جو جس چیز کو انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے اس سے وہ دور بہت دور نکل جاتے ہیں۔ اس لیے جیسے میں نے اپنے پہلے لیکچر میں ایک بات بیان کی تھی کہ یہ احساسات اور کیفیات کا نام ہے تصوف، جس سے ایک صوفی گزرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اوپر چلتے ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو کر جب وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے اندر اللہ کو پانے کے لیے صحیح کرتا ہے تو وہ مختلف قسم کی احساسات و جذبات سے گزرتا ہے۔ تو اس کو جو صوفیاء ہیں انہوں نے اپنے اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اہل طریقت میں کوئی اختلاف نہیں، چاہے وہ لفظ فقر استعمال کریں یا لفظ صفا۔ اس کے برعکس اہل عبارت کے لیے جو اصل حقیقت سے بے خبر ہیں، تمام مسئلہ لفظ آرائیوں کے سوا کچھ نہیں، وہ ایک چیز پر متفق نہ ہو سکے اور ایک کو دوسرے پر مقدم کرتے رہے، لفظوں کی باتیں بس۔ اہل طریقت اصل حقیقت کے متلاشی ہوئے اور اہل عبارت ظلمت عبارت میں کھو گئے۔ الغرض یعنی لفظوں کے درمیان بھی ایک غفلت اور ایک ظلمت ہے، لفظوں کے درمیان بھی۔ میں تو ایک اور بات تک پہنچا ہوں کہ لفظ جو ہیں وہ خود بھی ایک بہت بڑا حجاب ہے، یا دوسرے لفظوں میں میں ان کو بت کہہ دیتا ہوں کہ جب تک آپ ان لفظوں کو اللہ کی عطا کردہ سمجھ کے مطابق سمجھ نہیں لیتے، اس وقت تک وہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بھی بت جو ہے وہ بتوں کی شکل اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ خود کچھ نہیں بولتے۔ جب آپ ان کو اپنی اس سمجھ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ملی ہوتی ہے، جب آپ اس سے ان کو سمجھتے ہیں تو پھر بات بنتی ہے۔ ادروائز جو الفاظ کی جو گتھیاں ہیں وہ سلجھاتے سلجھاتے فلاسفرز کی بس ہو گئی ہے، وہ اصل حقیقت تک نہیں پہنچ سکے، اور کبھی کبھی تو وہ اتنے گمراہ ہو جاتے ہیں بیچارے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انکار کر دیتے ہیں۔ اہل طریقت اصل حقیقت کے متلاشی ہوئے اور اہل عبارت ظلمت عبارت میں کھو گئے۔ میں ظلمت کو تھوڑا ایکسپلین کر رہا تھا کہ الفاظ کی ظلمت کیسے ہوتی ہے، جب وہ آپ کو آگاہی عطا نہیں کر رہی تو وہ ظلمت پھیلا رہی ہوتی ہے۔ الغرض جس نے اصل حقیقت کو پایا اور اسے اپنا قبلہ اول بنایا، اسے چاہے فقیر کہو چاہے صوفی کہو، دونوں نام اضطراری کیفیت رکھتے ہیں۔ اس حقیقت سے متعلق جو مارد بیان میں نہیں آ سکتی، یہ اختلاف ابو الحسن سمنون رحمۃ اللہ علیہ کے وقت سے چلا آتا ہے، جب وہ اس عالم کشف میں ہوتے تھے جس کا تعلق بقا سے ہے، فقر کو صفا پر ترجیح دیتے تھے، اور جب ایسے مقام پر ہوتے تھے جس کا تعلق فنا سے ہے، صفا کو فقر سے افضل سمجھتے تھے۔ ارباب معانی نے ان سے سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا مجھے فنا اور نگون ساری میں وہی مشرب کامل حاصل ہے جو بقا میں۔ جب ایسے مقام پر ہوتا ہوں جس کا تعلق فنا سے ہے، میں صفا کو فقر سے مقدم سمجھتا ہوں اور مقام بقا سے دوچار ہوتا ہوں تو فقر کو صفا سے بہتر کہتا ہوں، کیونکہ فقر کا تعلق بقا سے ہے اور صفا کا فنا سے۔ آخر ذکر یعنی صفا کے مقام پر میں بقا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں، یعنی آخر ذکر یعنی صفا کے مقام پر میں بقا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں، اول ذکر یعنی فقر کے عالم میں فنا کے تصور کو فنا کر دیتا ہوں، حتیٰ کہ فنا و بقا کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں جب صفا ہے تو صفا مین سب کچھ ختم،
فقر کہتا ہے بقا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں میں فقر پہ آتا ہوں تو میں فنا کو ختم کر دیتا ہوں، اور جب میں صفا میں جاتا ہوں تو صفا کی وجہ سے فنا ہوتا ہے تو میں بقا کو فنا کر دیتا ہوں۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ دونوں مقامات ان پہ صادق آتے تھے کہ وہ ان الفاظ کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ ان کو سمجھتے تھے کہ بندے کے اندر جب کیفیت فقر کی ہے تو فقر جو ہے وہ بقا کا متلاشی ہے، اور جو صفا والا ہے وہ صفا یعنی فنا کا متلاشی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں اپنے آپ کو مکمل گم کر دیتا ہے تو اس کی اپنی ذات فنا ہو جاتی ہے، اس وقت وہ صفا کے مقام پر ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی محبت اس قدر بندے کے ساتھ بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس کو اپنی ذات کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف سے اس کو توفیق بھیج کر جب وہ اس کو بقا میں لاتا ہے تو وہ بقا باللہ ہو جاتا ہے، اور اس کو وہ بقا اللہ کی دی ہوئی بقا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ بِإِذْنِ اللہ کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی بھی چیز ظہور پذیر ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں مطلق العنانیت ہے اس جہان کی، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو جناب ابو الحسن سمنون رحمۃ اللہ علیہ نے جو فلسفی بیان کی ہے، اس کی میرا خیال ہے کہ آپ کو اس کے متعلق تعارف اس کا اچھی طرح ہو گیا ہے آپ کے ساتھ۔ تو یہ محض عبارت آرائی ہے، کیونکہ نہ فنا کو فنا ہے اور نہ بقا کو فنا ہے۔ ہر باقی چیز جو فنا ہو جاتی ہے، ہر باقی چیز جو فنا ہو جاتی ہے اپنے وجود کو ختم کر دیتی ہے، اور ہر فنا شدہ چیز جو قائم ہو جاتی ہے اسے وجود میں قائم اپنے وجود میں قائم ہوتی ہے۔ فنا کا لفظ از راہ مبالغہ استعمال نہیں ہو سکتا۔ جب کوئی فنا کے فنا ہونے کا ذکر کرتا ہے تو وہ صرف مبالغہ آمیز الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ فنا کا تصور تک ختم ہو چکا ہے، مگر جب تک بقا کا کوئی تصور بھی باقی ہے فنا روبکار نہیں آتی، اور جب روبکار آ گئی تو پھر اس فنا کی فنا ایک خود ساختہ بے معنی لفظ کے سوا کچھ بھی نہیں، محض ارباب لسان کی افسانہ آرائی ہے عبارت پرستی کے شوق میں۔ لڑک پن کی تیزی طبع اور جوش طبیعت میں نے اس انداز میں ایک کتاب فنا و بقا کے نام سے تصنیف کی تھی، مگر اس کتاب میں وہی چیز پوری احتیاط سے تحریر کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ یہ فرق ہے صفا و فقر میں جہاں تک معنوی تصور کا تعلق ہے۔ عملی طور پر یعنی ترک متاع دنیا اور انقطاع ہوائے دل کے معاملے میں صورتحال مختلف ہے۔ یہ چیز فقر و مسکنت تک پہنچتی ہے۔ مشائخ کرام فقیر کو مسکین سے بہتر سمجھتے ہیں، جیسے باری تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ترجمہ سورہ البقرہ آیت نمبر 273، ان فقراء کے لیے جو اللہ کی راہ میں محصور ہیں اور روئے زمین پر چلنے پھرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، مساکین کے پاس سامان زیست ہوتا ہے مگر فقر اسے ٹھکرا چکے ہوتے ہیں، اس لیے فقر باعث عزت اور مسکینی وجہ ذلت ہوتی ہے۔ سامان زینت رکھنے والا طریقت میں ذلیل ہوتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ ہلاک ہوا بندہ درہم کا
ہلاک ہوا بندہ درہم کا، اور ہلاک ہوا بندہ دینار کا، اور ہلاک ہوا بندہ لباس و کم خواب کا۔ تارک سامان زینت عزیز ہوتا ہے، کیونکہ صاحب سامان کا اعتماد سامان پر ہوتا ہے، اور بے سر و سامان کا خدائے بزرگ و برتر پر۔ بوقت ضرورت صاحب سامان اپنے سامان کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور تارک سامان باری تعالیٰ کا۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ مسکین افضل ہوتا ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور مسکین کی موت عطا کر، اور قیامت کے دن مسکین کی جماعت میں اٹھائیو۔ مسکین کا ذکر کرتے ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی و موت مساکین میں ہو، لیکن جب فقر کا ذکر کیا گیا تو فرمایا، ترجمہ: قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اس معنی کے اعتبار سے فقیر اسباب سے تعلق رکھتا ہے، مسکین وہ ہے جسے اسباب میسر ہی نہ ہوں۔ شریعت میں فقہا کی ایک جماعت کے نزدیک فقیر صاحب بلغہ ہوتا ہے اور مسکین مجرد۔ دوسرے گروہ کا خیال اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ اہل مقامات جو اول و ذکر صورت سے اتفاق کرتے ہیں، لفظ صوفی کو مساکین کے لیے مختص سمجھتے ہیں، اور یہ اختلاف فقہا رضی اللہ عنہم کے اختلاف کے دوش بدوش ہے، جن کے نزدیک فقیر بے وسیلہ اور مسکین کفایت شار ہوتا ہے۔ وہ فقر کو صفا سے افضل جانتے ہیں، اور جن کے خیال میں مسکین بے وسیلہ اور فقیر کفایت شار ہوتا ہے، ان کے نزدیک صفا کو فقر پر فوقیت حاصل ہے۔ فقر و صفا کے اختلاف کی یہ مختصر سی کیفیت ہے۔ واللہ بالصواب۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اپنے راستے پر چلنے کے لیے توفیق بڑھا دے، اور ہمیں اپنے راستے پر چلنے کے لیے استقامت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نگہبان۔